الیکٹورل ریفارمز کے بل میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اتحادیوں کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آئے، خاص طور پر سیکشن 230 اور اس کی کلاز 2A جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹرز یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے اختیارات کے متعلق ہے۔ اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس سے پیپلز پارٹی نے بھی شور مچایا، JUI نے بھی شور مچایا، اور پاکستان تحریک انصاف تو اس کے اوپر آلریڈی پروٹیسٹ کر رہی تھی۔ وہ کیا چیزیں ہیں؟ اور اسی طریقے سے نگران آنے میں دن تھوڑے رہ گئے ہیں، لیکن ابھی تک نام جو بھی سامنے آتا ہے اس کے اوپر ایک شور شروع ہو جاتا ہے۔ اسحاق ڈار کا نام حکمراں جماعت کی طرف سے آیا، اتحادیوں نے اس کے اوپر مخالفت کی، اور خود PMLN کے اندر سے خواجہ آصف اور باقی لوگوں کے بیانات آئے۔ تو کیا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں؟ عمران خان روزانہ 3 4 مقدمات میں مختلف عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں، اور کیا اثر یہ ہے کہ اگلے 10 12 دنوں میں ان کی بھی گرفتاری ہو سکتی ہے۔ ان تمام ایشوز کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے رانا ثناء اللہ خان، وفاقی وزیر داخلہ۔ رانا صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔ پہلے تو الیکٹورل ریفارم بل کے اوپر بات کر لیں۔ کچھ چیزیں تو ایسی تھیں کہ ٹرانسپیرنسی آف الیکشن کو یقینی بنانا یا اس پروسیس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے ضروری تھی، لیکن 230 سب کلاز 2A جو نگران حکومت کے اختیارات کے متعلق ہے، آپ نے کہا کہ یہ ملٹی لیٹرل ایجنسیز کے ساتھ جو معاہدے ہیں اس میں بھی ترمیم کر سکیں گے، کچھ پروجیکٹس ہیں یا آن گوئنگ ایشوز ہیں اس کو بھی ایڈریس کر سکیں گے۔ یہ ترمیم کیوں کرنی پڑی آپ کو؟ دیکھیں، یہ ترمیم اس لیے کرنی پڑی کہ جو رننگ آف گورنمنٹ ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے تھی، یا بلکہ وہ ایسی بھی نہیں ہے جو آج سے کوئی 10 15 سال پہلے تھی۔ اب اس میں بڑی تیزی آ گئی ہے، جس طرح سے اب آپ ایک لمحہ بھی جو ہے وہ رابطے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ آپ کا 10 منٹ رابطہ اگر ڈسکنیکٹ ہوتا ہے نا اپنی فیملی سے یا اپنے دوستوں سے، تو شور پڑ جاتا ہے کہ جی کدھر ہیں، کہاں ہیں، کیوں ایسا ہے۔ وہ تو آپ بندے غائب کرتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے، نہ کریں تو سکون سے بندہ صبح کا گیا شام کو گھر آ جائے۔ جن کے غائب ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے یا جو غائب کرنے کی طاقت رکھتے ہیں وہ بھی اگر ڈسکنیکٹ ہوں گے تو ان کا بھی اسی طرح سے جو ہے وہ معاملہ ہوگا۔ معاملہ یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ بڑی تیز ہو گئی ہیں۔ اب رننگ آف گورنمنٹ، رننگ آف ڈے ٹو ڈے بزنس جو ہے، اب ایک آدمی جو ہے وہ اگر یعنی میں تازہ مثال اس لیے کہ میں حج پہ گیا ہوا تھا، تو لوگ جو ہے وہ وہاں پہ جیسے ہی پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ پیچھے فون کر کے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ کیا بنا، مال بک گیا، آ گیا، چلا گیا، کون آیا کون نہیں آیا۔ تو یعنی یہ چیزیں اب ایسی ہیں، ورنہ پہلے تو ایک دن 2 دن لوگوں کو ان چیزوں کی جو ہے وہ نہ کوئی اطلاع ہوتی تھی، نہ کوئی معاملہ ہوتا۔ کیا پروویژن ڈالی گئی ہیں؟ تو اس لیے اب ایسا نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ 3 مہینے تک جو ہے وہ ڈے ٹو ڈے پہ آ جائے اور تمام چیزیں جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ دے کہ بس جی اب 3 مہینے جو ہے وہ گورنمنٹ کی چھٹی، یہ اس ملک میں کوئی حکومت نہیں ہے تو بس ایک ڈے ٹو ڈے کے لیے کوئی ایک سیٹ اپ جو ہے وہ بیٹھا ہے۔ اس لیے ان حالات اور عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اب 3 مہینے کے لیے گورنمنٹ چھٹی پہ نہیں جا سکتی۔ اب اس کے پاس یہ اختیارات ہونے چاہیے کہ دیٹ شوڈ بی سیمز ٹو بی اے گورنمنٹ۔ سر ایک خیال یہ بھی ہے ایکٹ ایز این گورنمنٹ۔ یہ خیال یہ بھی ہے کہ اگر الیکشنز آگے جاتے ہیں تو نگران جو ہے ان کو امپاور کر دیا گیا تاکہ وہ جو بھی فیصلہ لینا اس کے اندر ان کو قانونی دشواری پیش نہ ہے۔ کیا ایسا اندیشہ موجود ہے کہ الیکشن کا عمل 60 اور 90 روز کی بجائے 120 دن یا 150 دن پہ چلے جائے؟ دیکھیں، علم الغیب تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، خدا نہ خواستہ اب کسے معلوم تھا کہ جنوری کے پہلے میں ہفتے ہونے والا الیکشن جو ہے وہ 27 نومبر کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ جو ہے وہ الیکشن پھر کب جا کے ہوا، کوئی تقریباً میرا خیال 2 ڈھائی 3 مہینے بعد ہوا۔ تو ان ایکسیپشنز کا تو میں کوئی دعوے سے کوئی بات نہیں کر سکتا، لیکن جو ایک سازشی طور پہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا پہ کسی سازش کے تحت یا کسی انٹیریئر موٹو کے تحت ایسا کیا جائے گا، ایسا کچھ نہیں کیا جائے گا۔ لیکن آپ نے محترمہ والے واقعے کی 2007 دسمبر میں وہ بی کی اسیسینیشن جب ہوئی تھی، اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ ہو، لیکن آپ کو ایسا اندیشہ ہے کہ کوئی ایسی دہشت گردی کی واقعہ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے الیکشن کے عمل پر اثر انداز ہو جائے؟ دیکھیں، میں اللہ نہ کرے ایسا ہو، خطرہ ہے ایسی دہشت گردی؟ لیکن دیکھیں دہشت گردی تو اس ملک میں ہے۔ آپ کو خطرہ ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کسی لیڈر کے خلاف؟ بہرحال میں ایسا کہنا نہیں چاہتا کہ ایسا ہو سکتا ہے،
لیکن خطرہ موجود ہے. لیکن اپریہینشنز آر دیر، اور اس کے علاوہ کوئی آفت آ سکتی ہے، کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ یعنی کوئی نیچرل کوئی معاملہ ہو جائے بائی ڈیزائن، آپ کہتے ہیں نہیں ہوگا بائی ڈیزائن ایسا کوئی ایک چیز جس کے متعلق لوگ بائی ڈیزائن کی بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ آپ لوگ بلا رہے ہیں آپ میٹنگ؟ نہیں، ابھی شیڈول تو نہیں ہے. شیڈیول نہ ہوگی؟ اگر چند دنوں میں اگر شیڈیول ہو گئی اور وہ آپ کے جو سینسس کے نتائج ہیں اس کو اس نے انڈورس کر کے نوٹیفائی کرنے کا فیصلہ کر لیا، نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. ان کے اوپر اتنا پھڈا ہے، ان کے اوپر اتنا جھگڑا ہے، ان کے اوپر اتنا یعنی اعتراض ہے کہ ایک تو سینسس ہوا نا جو اس سے پہلے ہے، اس کے اوپر غالباً ایم کو اعتراض تھا اور شاید کسی اور کو اعتراض نہیں تھا. یہ اب اس دفعہ جو سینسس اس کے اوپر سب کو اعتراض ہے. پنجاب کی اور شاید پہلی دفعہ پنجاب کو بھی اعتراض ہوگا. پنجاب کو بھی اعتراض ہے، پی کے کو اعتراض ہے. پنجاب کی 8 سیٹیں کاٹی جاتی ہیں، آپ کی 7-8% پوائنٹ. یعنی یہ سینسس جس طرح سے ہوا ہے نا، یہ کسی طرح بھی جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. کس نے اس کو خراب کیا؟ سینسس جنہوں نے ڈیزائن کیا تھا انہوں نے خراب نہیں کیا. انہوں نے ٹیبلٹس ڈالی تھیں، انہوں نے ٹیکنالوجی ڈالی تھی، ان کا کام ٹھیک تھا، میں نے ان کی تفصیل ساری دیکھی تھی. یہ لوکل سطح کے اوپر انٹرفیئرنس کی گئی ہے اس کے اندر. بلوچستان کی آبادی ڈبل ہو گئی ہے، کس نے کی ہے؟ دیکھیں اب اس میں میں یہ بات کہنی نہیں چاہتا کیونکہ ہمارے بلوچستان کے جو بھائی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب آبادی میں اضافہ نہیں کیا. ہماری آبادی کو پہلے جو ہے وہ صحیح طور پہ جو ہے وہ کاؤنٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن اب ان دونوں چیزوں کے درمیان میں کوئی سچ ہو سکتا ہے، اٹ مے پاسبل. جہاں سے مداخلت ہوتی ہے آپ اس طرف اشارہ نہیں کر رہے، آپ کو اس چیزوں کو بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے. دونوں چیزوں کے درمیان ایک موقف ہوا ہے، ایک دوسرا موقف ہے، دونوں کے درمیان میں سچائی ہو سکتی ہے. لیکن بہرحال یہ سینسس جو ہے اس کو ویریفائی کرنے اور اس کو دوبارہ نئے سرے سے نئی ٹیکنالوجی سے اور ایک ایسی ایکوریسی سے کہ سب کے لیے ایکسیپٹیبل ہو، یہ بڑا ضروری ہے. ایک اس میں جو کمی یہ تھی کہ آپ کو CNIC کے ساتھ پابندی عائد کرنی چاہیے تھی. سینسس کے جتنے نمبرز آپ لوگوں کی مردم شماری کرتے تھے وہ پابندی نہیں تھی، جس وجہ سے غلط کاؤنٹ ہوئے ہیں مختلف جگہوں. نہیں، اس میں دیکھیں نا سب سے بڑا اعتراض تو یہ ہے کہ پہلے کراچی کی آبادی کو 1:30-35 پہ جو ہے وہ، اس کے بعد اس کو لے گئے 2 پہ. وہ بھائی یہ اتنا یعنی رورل سندھ کا بھی دیکھیں نا نمبر 60-70 لاکھ کا نمبر، تو اٹ مینز کہ پھر اس کی کریڈیبلٹی کو کچھ بھی کر لیں نمبر کو، بلوچستان کو ڈبل کر دیں، رورل سندھ کی آبادی اوپر لے جائیں، پنجاب سے 7-8% پوائنٹ نیچے لے جائیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ذہن کام کر رہا تھا. بہرحال اس کے پیچھے کوئی ذہن کام کر رہا تھا یا اس کے پیچھے بہت سارے اذہان کام کر رہے تھے، اور شاید لوکل لیول کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے یہ کھیل کھیلا ہو، یا اس میں کوئی ایک خیال یہ تھا کہ PTI کو کیونکہ پنجاب میں تگڑی بیٹھی ہوئی ہے اس کو فکس کرنے کے لیے یہ 7-8 سیٹیں ادھر سے نہیں، 7-8 سیٹوں سے تو کوئی فکس نہیں. وہ آپ نے حلقہ بندیوں میں بھی تبدیلی کر لینی تھی، وہ تب درمیان میں نیا شور شروع ہو گیا، اوپر سے 9 مئی ہو گئی ہے. نہیں، 7-8 سیٹوں سے تو فکس ہونے والا معاملہ نہیں بنتا. حلقہ بندیاں بھی بدل جائیں، یعنی 7-8 سیٹوں سے فرق پڑ کے پھر بھی پنجاب کی جو ہے وہ 140 سیٹیں ہیں، حلقہ بندیاں بھی بدلتی. 140 سیٹیں جو ہیں وہ 272 کے ہاؤس میں وہ سمپل میجورٹی سے زیادہ بنتی ہیں. وہ اب تو حلقہ بندیاں بھی نہیں ہو سکتی نا، پہلے تو حلقہ بندی تو ہو چکی ہیں. اب نئے سینسس کے ساتھ پہلے نیا سینسس جو ہے وہ نوٹیفائی ہوگا، ایکسیپٹ ہوگا، تو پھر اب تو نوٹیفائی آپ کہہ رہے ہیں ہوگا نہیں. یہ اب آپ یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اس لائق نہیں، بلکہ اگر کیا گیا تو اس سے تو پھر اور تنازع جو ہے وہ جنم لیں. اور آپ پروٹیسٹ کریں گے پریزیڈنٹ PMLN پنجاب، کیونکہ 8 نمبر آف قومی اسمبلی سیٹس ہیں جو جاتی ہیں. بہرحال میرا تو اس کے اوپر موقف ہے کہ یہ سینسس جو ہے اٹ نیڈس ٹو بی ویریفائڈ. ایک NFC ایوارڈ کا بھی ایشو ہے جو CCI کو بھی دیکھنا ہے، اور یا کیئر ٹیکر یا آپ جا کے اس کے اوپر طے کریں گے، کیونکہ اس NFC ایوارڈ کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیٹ کے انبار کھڑے کر، یہ پہاڑ پورا لگ گیا. نہیں، اس کے اوپر اس انداز سے پیش رفت نہیں ہو سکے گی. جو صوبوں کو آپ نے دے دیا آپ واپس نہیں لے سکیں گے. ڈیفنس کے بجٹ آپ تقسیم کر سکتے ہیں، جو بھی کریں، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایسا ہو سکے گا. ڈیفنس کا بجٹ صوبوں پہ نہیں تو آپ جو ہے نا وہ اپنے ریونیوز کی کلیکشن جو ہے اس کو بہتر کریں، اور ریونیو جو ہے وہ اس کو مزید کلیکٹ کریں. جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں اس مرتبہ آپ 9200 پہ بیٹھے ہیں، تو اسے آپ لے جائیں 1200 پہ. صوبے بھی خوشحال ہو جائیں گے، مرکز بھی خوشحال ہو جائے گا. 7-8 ہزار اس طرف کیوں نہیں سوچتے؟ آپ اس طرف سوچیں گے جی صوبوں کو جو دیا ہے واپس لینا، یہ واپس نہیں ہو سکے گا. 7-8 ہزار ارب کا سالانہ قرضہ چڑھا رہے ہیں آپ ڈیفیسٹ کی وجہ سے، یہ سسٹینیبل نہیں ہے، ایک دن ٹھس ہو جائے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہمیں جو ہمارا ریونیو کلیکشن کا نظام ہے
میں کوئی ریونیو کا آدمی تو نہیں ہوں، لیکن ہمارے ہاں تو جو یہ ہمارا ریونیو کلیکشن کا عملہ ہے، وہ FBR ہو، وہ کسٹم ہو، جو بھی جتنے بھی سارے ڈپارٹمنٹس اس سے متعلقہ ہیں، وہ تو تباہی کر رہے ہیں. وہ تو یعنی لوگ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، وہ ٹیکس دینے نہیں دیتے. سر نہیں اب وہ بندے کو کہتے ہیں کہ اتنا تمہارا ٹیکس بنتا ہے، اتنے خود رکھو، اتنے ہمیں دو، ورنہ تمہارا بنتا ہے نا 10 لاکھ تو تمہیں نوٹس آئے گا 60 لاکھ. نہیں اب یعنی اس طرح سے وہ یہ یعنی زیادتی ہوتی ہے جو کہ جس کی انتہا کوئی نہیں. کاروباری لوگ ہیں نا 50,000 ٹیکس کی بجائے 1 لاکھ روپیہ اس کو دے کے خود کو ٹیکس نیٹ سے باہر رکھنا زیادہ ترجیح دیتے ہیں. نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے. وہ جو ہے نا، وہ جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اگر آپ مجھے 50,000 نہیں دیں گے تو آپ کا جو لاکھ ٹیکس بنتا ہے نا، جو آپ دینا چاہتے ہیں، اس لاکھ کی جگہ پہ آپ کو 10 لاکھ کا نوٹس آئے گا. تو سر آپ نے اسحاق ڈار صاحب کا نام آپ کی جماعت نے چلایا کہ کیئر ٹیکر ان کو لگاتے ہیں، کیونکہ یہ کنٹینیوٹی چلے گی، ریفارم آئیں گی اور IMF کا پروگرام پہ عمل ہوگا. نہیں، اس کے اوپر تو لڑائی ہوگی. تو نہیں چلایا تو آپ کی جماعت نہ سے. بالکل نہیں. اور پھر شور یہ مچایا الزام ہے. خواجہ آصف کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی نہیں، طرف وہ سے. خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن یہ قطعاً غلط ہے کہ ہماری پارٹی نے یہ نام جو ہے وہ چلایا ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ جب یہ بات تو ہو رہی ہے نا، یہ کوئی میری جماعت نہیں کر رہی بلکہ سارے ہی کر رہے ہیں کہ سیاستدان جو ہے وہ کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ نہیں ہونا چاہیے، ریٹائرڈ جج نہیں ہونا چاہیے، ریٹائر بیوروکریٹ نہیں ہونا چاہیے، فلاں بھی نہیں ہونا چاہیے. تو اگر یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سیاستدان نے ہی یہ تجویز ہے. اگر اس تجویز نے سرے چڑھنا ہے اور کسی سیاستدان نے کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہونا ہے تو پھر ایسا ہی نام ہوگا نا کوئی. اگر PMLN ہوگی تو اس میں ڈار صاحب کا نام ہو سکتا ہے، اگر پیپلز پارٹی ہو تو اس میں رضا ربانی صاحب کا ہو سکتا ہے، اسی طرح سے JUI میں کوئی نام ہو سکتا ہے. تو اگر رائے یہ ہے کہ سیاستدان نہیں ہونا چاہیے، ٹیکنوکریٹ ہونا چاہیے، اور جو لفظ استعمال ہوا ہے جی نیوٹرل، جو ٹیکنوکریٹ پارٹیاں نامزد کرتی ہیں وہ نیوٹرل ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہیں. رانا صاحب ہم نے جو 2 نام دینے ہیں، ہم نے یہ سارا کچھ دیکھ بھال کے دینے ہیں.